اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا یہ اگر تو نکال دیجئے اور ادھر سے دیکھیے 3 حرف شروع سے حروف نکالیں گے تو زواد جس کو دواد عین اور فا بنتے ہیں، جس کو آپ اردو میں بولتے ہیں ضعیف ضعفاء. للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. 6 آیات تلاوت کی ہیں 74 سے 79 تک. اور یاد کرو وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا. تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو. سو تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو. اس کی قوم کے وڈیرے جنہوں نے تکبر کیا کمزور سمجھے جانے والے ایمانداروں سے کہنے لگے کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بلا شبہ ہم اس چیز پر ایمان لانے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے. یعنی صالح علیہ السلام رسول بن کر جو کچھ لے کر آئے ہیں ہم ان پر ایمان لانے والے ہیں. نبی بن کر جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ اتعلمون، کیا تم کو معلوم ہے انا صالحا مرسل من ربی، کہ وہ مرسل یعنی رسولوں میں سے ہیں اپنے رب کی طرف سے. یعنی بطور مذاق انہوں نے کہا. کن لوگوں سے کہا؟ وہ کمزور لوگوں سے جو ایمان والے تھے، جو ضعیف تھے مالی لحاظ سے، دنیاوی اعتبار سے، مال و وجاہت کے اعتبار سے جو ضعفاء تھے ان سے قوم کے سرداروں نے، متکبروں نے یہ بات کہی. ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا بے شک ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو. یعنی جو تم نے مان لیا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ نے ان کو دے کر بھیجا ہے، دین شریعت سکھا کر بھیجا ہے، تو تم مان رہے ہو لیکن ہم اس کے منکر ہیں، ہم انکاری ہیں. چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا اے صالح اگر تم رسولوں میں سے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے. پھر انہیں زلزلے نے آ لیا. الرجفۃ الصیحۃ سورہ ہود میں ہے، تو اس کی بات تشریح پڑھیں گے. چنانچہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردہ گرے پڑے تھے. دار، آپ دار کہتے ہیں، دار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر ہوتا ہے. ہم اپنے گھروں میں جاسمین گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے. فتولا، تب یا سو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. ناصحہ مت کر نصیحت،
دل میرا گھبرائے ہے، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ وَاذْكُرُوا، اذکرو، یاد کرو، یاد کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کے وعظ کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان احسانات اور انعامات کو فراموش نہ کرو جن سے اس نے تم کو نوازا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد غلبہ و اقتدار تمہیں بخشا ہے، تم کو ان کا خلیفہ، ان کا جانشین بنایا ہے، تم کو فن تعمیر میں، تم کو ایسا انجینئر بنایا ہے اللہ نے کہ تم نے کو وہ مہارت اللہ نے عطا کی ہے، وہ مہارت عنایت فرمائی ہے کہ میدانی علاقوں میں تم شاندار محلات تعمیر کرتے ہو۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ کو مہارت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیسے آپ کتنی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا لیتے ہو، کیسا غلبہ دیا ہے اللہ نے، لیکن اسی اللہ کے ساتھ بغاوت۔ تو دیکھو تم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیت دی ہے، ایسی تم شاندار محلات کی تعمیر کرتے ہو اور پہاڑی علاقوں میں سنگین چٹانوں کو چیر پھاڑ ڈالتے ہو، وہاں تراش خراش کر کے خوبصورت مکان بناتے ہو۔ اور اگر آپ چاہیں تو آج بھی سیاح وغیرہ وہاں پر جاتے ہیں، ان کی عمارات کے آثار آج بھی موجود ہیں جو ایک وسیع رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں، جو فن تعمیر میں ان کی مہارت کی گواہی دے رہے ہیں۔ تتخذون من سہولها قصورا، قصور جانتے ہیں آپ نا، محلات کو کہتے ہیں۔ دیکھا ہوگا گھروں پہ کبھی کبھی باہر ایک تختی نصب ہوتی ہے، یعنی قصر، مطلب قصر کر کے کسی کی بھی، تو یہ قصر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، کسی کا بھی نام لکھا ہوتا ہے قصر صبا فلاں کی، یعنی کا محل یہ فلاں کی، بہرحال تو یہ وہی بیان ہے کہ یعنی قصر سے کیا مراد ہے یہاں پر، یعنی بڑے بڑے قصور اور محلات، یعنی ہموار علاقے میں، اگر ہموار علاقہ ہو، جیسے اسموتھ زمین ہوتی ہے نا، ابڑ کھبڑ زمین نہ ہو، تو اینٹوں سے عالیشان محل بنا لیتے ہو جیسے ہم لوگوں کے زمانے میں بنتا ہے، اور اگر پہاڑ ہوں تو انہیں کھود لیتے ہو، تراش خراش کر لیتے ہو، سردی گرمی سے، طوفان اور بارش سے، دھوپ سے اور جانوروں سے اور چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ حفاظت والے مکانات تعمیر کر لیتے ہو، بنا لیتے ہو۔ جبال، جبل کی جمع ہے، بیوتن یہ بیت کی جمع ہے، جیسے آپ بیت اللہ کہتے ہیں نا، تو اسی کی جمع بیوتن ہے، یعنی بہت سارے گھر، ظاہر ہے ایک بندہ تو نہیں بناتا تھا نا، بہت سے لوگ بنا دیتے تھے گھر۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہے نا، بئسا مسوا، یعنی برا گھر، اس طرح کے الفاظ آپ نے قرآن مجید میں پڑھے ہوں گے، تو یہ اسی سے ہے۔ یہ اگر تا نکالتے ہیں تو عین اور سا بنے گا نا، تو یہ یہاں پر تو واو ہے، تو اگر یہ ہے باب سمیع سے، اصل میں یہ کس سے ہے؟ باب سمیع سے، یعنی آپ یہ کہیے کہ اس کا معنی ہے کہ دنگا فساد مچانا، ٹھیک ہے، جو بہت زیادہ فسادی لوگ ہوتے ہیں، باب سمیع سے یہ عصیہ یا عصا، ٹھیک ہے، تو مفسدین بھی آگے ہے، ٹھیک ہے، فساد کرتے ہوئے، یعنی زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو، شور غل اور بغاوت، نافرمانی، یعنی زمین میں فتنہ فساد نہ پھیلاؤ۔ یہاں لا آ گیا تو یہ نہیں کا صیغہ بن گیا، ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ فسادی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ بہت زیادہ وہ فسادی لوگ تھے۔ جیسے آج دنیا میں آپ دیکھیں تو ہر طرف فسادی فسادی لوگ آپ کو ملیں گے، فساد سے اور فسادی لوگوں سے دنیا بھر گئی ہے، کہیں امن و امان نہیں ملتا، کہیں سکون نہیں ملتا۔ اگر آپ سکون سے اللہ کے بندے بیٹھنا چاہیں تو کوئی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا، خواہ مخواہ لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، خواہ مخواہ دھوکہ دیتے ہیں، خواہ مخواہ فریب کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جب اپنے مالک کا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کا نہیں ہوگا، تو آپ کا کہاں سے ہوگا۔ ملاؤ کا معنی اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا ہے، قال الملأ الذین، یہ کیا ہے؟ استکبروا، استکبار کرنے والے، تکبر کرنے والے، بہت زیادہ تکبر کرنے والے، ٹھیک ہے، ان کی قوم میں سے ان لوگوں نے مسلمانوں سے پوچھا۔ مسلمان وہ کون سے تھے؟ وہ کمزور قسم کے مسلمان تھے، وہ نادار تھے۔ ان سے کہنے لگے، یہ دیکھیں نا، یہ ہے
للذین استضعفوا، جو ضعفا تھے، کمزور تھے، کہنے لگے ان سے، روسا جو قبیلے کے روسا تھے، ٹھیک ہے، ان کی مخالفت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ روسا قبیلہ جو تھے، شدید مخالفت کے باوجود اس میں ایسے چند خوش نصیب لوگ بھی تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ان کی مالی حالت کمزور تھی اور معاشرے میں بھی انہیں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، جیسے آج ہے، کتنا ہی کسی کے پاس تقویٰ ہو، نیک ہو، سچا ہو، سچائی پر قائم ہو، سچ بولتا ہو، حق بولتا ہو، دیندار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، دھوکے فریب سے بچنے والا ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچانے والا ہو، لیکن اگر غریب ہے تو معاشرے کے لوگ اسے عزت سے نہیں دیکھتے، اپنے برابر بٹھانا اسے پسند نہیں کرتے۔ تو یہی حال ان لوگوں کا بھی تھا کہ معاشرے کے لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، اس لیے بڑوں نے ازراہ تعجب، تکبر کے ساتھ پوچھا، اور پوچھنا بھی اصلاح کے لیے نہیں تھا بلکہ تنقید کے لیے تھا، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ پوچھنا اپنے تکبر کے اظہار اور طنز کے لیے تھا، مذاق اڑانے کے لیے تھا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جب آپ نے بیان کیا کہ میں معراج پہ کیا تھا، اور جب کافروں کو پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا، صحابہ کرام سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، تم کو پتہ ہے تمہارے ساتھی ایک رات میں کہاں سے کہاں گئے، کیا ہوا، تمہیں پتہ ہے کہ ایک ہی رات میں وہ بیت المقدس چلے گئے، ایک ہی رات میں یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے۔ جب وہ انہوں نے مذاقاً کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کہی کس نے ہے، بتایا تمہارے ساتھی، تمہارے دوست جن کے تم ساتھ رہتے ہو۔ کہا اگر انہوں نے کہی ہے تو صحیح کہی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا مذاق میں، اتعلمون، تم کو معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں، تم کو معلوم ہے اپنے رب کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، دین لے کر آئے ہیں، تم کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے مذاق نہیں ہوتا، ہاں بھائی بڑے متقی ہیں، یہ ولی ہیں، مطلب اس طرح سے لوگ ابھی بھی کچھ لوگوں کو طنز کرتے ہیں نا، مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے انہوں نے بطور مذاق کہا۔ تو ان لوگوں نے پھر جواب کیا دیا، ایمان والے ظاہر ہے جو جواب ہونا چاہیے وہی جواب انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم تو ایمان لائے ہیں۔ تو پھر ان کو بڑا کہنا چاہیے کہ اچنبھا ہوا، تعجب ہوا، ان کو ٹھیس لگی۔ تو انہوں نے کہا کیا تم سچ مچ اس والے پر ایمان لے آئے ہو؟ جب انہوں نے اعتراف کیا تو متکبر جو تھے، تکبر والے رئیس، بولے ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز۔ ایمان والوں کی تو بڑی شان ہوتی ہے، جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی تکمیل کے لیے ان کے دل کو اللہ تعالیٰ بہت تقویت عطا کرتے ہیں۔ وہ ایمان والوں نے فوراً کہا وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم یقین ایمان رکھتے ہیں بلکہ ہمیں ان کے رسول ہونے پر یقین ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے دیے ہوئے ایک ایک حکم کے صحیح ہونے پر بھی یقین ہے۔ ہم تو بالکل ان کو سچا جانتے اور مانتے ہیں۔ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، تو ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جو لوگ مال کے لحاظ سے تنگ دست فقیر ہوتے ہیں ان کا مذاق بڑے لوگ اڑایا کی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم مانتے ہو تو مانتے رہو، تم مانو، لیکن ہمیں اس سے انکار ہے، ہم تو انکاری ہیں، ہم تو کوئی مان نہیں رہے، نعوذ باللہ۔ فَعَقَرُ النَّاقَةَ، عقر کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی اونٹ کے پاؤں کی کونچیں کاٹ دینا ہے، لیکن ذبح کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کے جو سمجھانے کا وقت تھا، سمجھانے کا انداز تھا، آپ کی واعظ و نصیحت کا سلسلہ ایک عرصے دراز تک جاری رہا، اور آپ کے خلاف عداوت کا جذبہ، بغاوت کا جذبہ لوگوں میں بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ساری قوم کے مشورے اور رضامندی سے ایک بدبخت، اس بدبخت کو قرآن نے اشقا کہا ہے، اشقاہا، ہاں تو ضمیر ظاہر ہے یہ اونٹنی ہی کی طرف ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ شمس میں فرمایا ہے، جبکہ اس کا سب سے بدبخت، سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو ان سے اللہ کے رسول نے، کس نے؟ صالح علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اللہ کے ناقے، ناقۃ اللہ، اور اس کے پینے کی باری سے بچو، جو ایک دن وہ پیتی ہے اس دن سے بچو،
تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناقے کی کونچیں کاٹ دیں، فَعَقَرُوهَا فَكَذَّبُوهُ، سو اس کو جھٹلایا، یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور اونٹنی کی کونچیں، ٹانگیں کہتے ہیں آپ پاؤں کہیں، کاٹ دیا اس کو۔ تو کیا ہوا؟ تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی۔ کیوں کی؟ ان کے ذنب کی وجہ سے، اور اس کے پیچھا کرنے کا اس کو خوف نہیں، اللہ کو اس بات کا خوف بھی نہیں کہ اللہ کا کوئی پیچھا کرے گا۔ تو یہ اشقا سے مراد وہ بدبخت ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے۔ بہت سے مفسرین نے اس کا نام بھی لکھا ہے کہ قدار بن سالف وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ قرآن میں کوئی تذکرہ ہے۔ ہود علیہ السلام میں بھی یہ تذکرہ آپ کو ملے گا اچھے خاصے انداز میں، یہ مضمون آپ کو وہاں پر پڑھنا یعنی آپ کے لیے آسان ہوگا، وہاں مزید ہے۔ یہاں پر فرمایا الرجفۃ، جس کو یعنی زلزلے سے آپ یعنی تعبیر کرتے ہیں کہ زلزلہ، ٹھیک ہے، زلزلے کا ذکر ہے۔ اور سورہ ہود میں الصیحۃ، چیخ کا ذکر ہے۔ تو اس سے مفسرین نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم پر دو طرح کا عذاب آیا، اوپر سے یعنی چیخ کا، خوفناک ایک آواز جیسے ہوتی ہے، جیسے ہمارے زمانے میں بھی کوئی خوفناک آواز سنے تو کیا ہوتا ہے، دل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور نیچے سے زلزلہ، ٹھیک ہے، یا وہ خوفناک آواز جو چیخ زلزلے ہی کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے کبھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی آوازیں نہ سنائے، جو زلزلہ جب آتا ہے نا تو زلزلے میں بھی یعنی عذاب ایک ہی تھا، اور اس میں یعنی دو چیزیں ہو گئیں، یہ بھی ہے، باقی اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے، ان پر عذاب آیا، بس ہمیں اتنی بات معلوم ہونی چاہیے، باقی ہمیں زیادہ اس میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن زلزلے کی بھی اپنی ایک آواز ہوتی ہے، جب ظاہر زلزلہ آتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلائے گی تو کھڑکھڑائے گی نا، کیا ہے کھڑکھڑانا؟ چیزوں کو نکال کے جب چیزیں گرتی ہیں، پڑتی ہیں، زمین سے نکلیں گی تو اس میں کھڑکھڑاہٹ ایک آواز تو ہوگی، اور جب بڑے پیمانے پہ زلزلہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آواز کتنی زیادہ ہوگی، کتنی خوفناک ہوگی، کتنی دہشت زدہ آواز ہوگی، جیسے فائرنگ سے ہی ہمارے دل بیٹھنے لگتے ہیں، تو وہ سوچئے کہ وہ خوفناک آواز جو زلزلے کی وجہ سے ہو، وہ آواز بھی عذاب کے لیے کافی تھی۔ تو یہ عذاب ان پر آیا تھا، جس کو قرآن نے الرجفۃ اور الصیحۃ سے بیان کیا ہے۔ جاسمین، یہ جسم سے نہیں ہے، کیونکہ جسم میں تو سین سے آتا ہے نا، یہ سا ہے، سا جس کو آپ کہتے ہیں، یہ جسومن سے اس میں فاعل ہے۔ یہ انسان اور پرندوں کے لیے انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں اونٹوں کے لیے بروکن ہوتا ہے، یعنی سینے کے بل گرنے والے یا اپنی جگہ سے نہ ہل سکنے والے، یعنی وہ اپنے گھٹنوں پر منہ کے بل گرے ہوئے تھے، ان میں کوئی حرکت باقی نہ رہی تھی۔ اب آپ یہاں پر ایک چیز غور کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اونٹنی کو کاٹنے والا، اونٹنی کو نقصان پہنچانے والا وہ ایک ہی شخص تھا۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اس نے کیا ہوا، اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے یا اکیلے ہی اس اونٹنی کو مار ڈالا، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی بھی سازش کرنے لگے، اور ان کی بے باکی کی یہ حالت ہو گئی کہ اللہ کے نبی کو چیلنج دے دیا کہ اب وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہم کو ہر وقت ڈراتے رہتے ہو، ٹھیک ہے، جسے ہر وقت تم آگاہ کرتے رہتے تھے، ڈراتے تھے کہ دیکھو اللہ کی بات مانو، اس اونٹنی کو جو ہے بری نگاہ سے نہ دیکھو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو اب لے آؤ اللہ کا عذاب، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کیا کہا کہ لے آؤ، یہ دیکھیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اس سے پہلے ذرا دیکھیے کہ انہوں نے کہا وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا، اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، جس کا وعدہ تم نے دیا تھا، لے آؤ اب ہم پر وہ لے آؤ، کیا چیز لے آؤ؟ عذاب الہی سے ڈرا رہے تھے نا، تو کہہ رہے تھے لے آؤ، اب ہم نے تو کاٹ دی تمہاری اونٹنی کو، جو تم نے بطور معجزہ پیش کیا تھا، ہم نے تو اس کو جو ہے کہ کہتے ہیں راستے سے ہٹا دیا۔ تم نے کہا تھا کہ اگر اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ لگاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ سچے ہو، تمہاری بات سچی تھی، تمہارا وعدہ سچا تھا، تو چلو اب تم نے وہ کام کر دیا، تم بھی اپنا کام کر دو۔
تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا پھر ان کو کیا ہوا، زلزلے نے آ لیا، تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اوندھے۔ لیکن جب کوئی نقصان، تکلیف، عذاب کا وقت آ ہی جائے تو اب سیکھنے سکھانے کا وقت تھوڑی ہوتا ہے۔ دوسروں کو دیکھ کر دوسروں پہ مشکل آئے تو آپ نے عبرت پکڑنی ہوتی ہے۔ کسی مالدار کو آپ دیکھیں کہ اپاہج ہو گیا ہے، کسی مالدار کو آپ دیکھیں کہ کھا پی نہیں پا رہا ہے، کسی مالدار کو دیکھ لیں کہ بے یار و مددگار اپاہج بیٹھا ہوا ہے، تو اس وقت صحت مند مالدار جوان کو سوچنا چاہیے کہ یہ وقت اس پر آیا، مجھ پر بھی آ سکتا ہے، تو اگر اس نے ایسا کچھ کیا تھا کہ اپنے لیے کوئی بھلا کام نہیں کیا تو میں تو ایسا نہ کروں۔ اس وقت سیکھنے کا فائدہ ہے نا، اس وقت عبرت کی نگاہیں کھولنے کا فائدہ ہے۔ جب آ ہی جائے مصیبت اب کیا فائدہ ہوگا؟ اب تو بس صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ توبہ کر کے اور بس اللہ کو کسی طرح بستر پہ لیٹے ہی لیٹے اللہ کو راضی کر کے ایمان کی اپنی اصلاح کر لو، عقیدہ درست کر لو تاکہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ۔ بس اتنا ہی ہو سکتا ہے، اس کے بعد تو اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب تو اتنے محتاج اور اپاہج اور مفلوج ہو چکے ہو کہ اب تو جو ہے آپ کسی کے لیے بھی مفید نہیں ہو، کسی کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اب خود ہی محتاج بستر پہ بیٹھے ہو کہ کوئی تمہاری خدمت گزاری کرے، کر دے تو ٹھیک ہے، اس کی مہربانی، نہیں کرے تو ٹھیک ہے، مکھیاں آئیں اور جائیں۔ یہاں پر غور کیا کرنا ہے کہ دیکھیے اونٹنی کو ہلاک کرنے والا، ذبح کرنے والا، اس کے پاؤں کاٹنے والا ایک شخص تھا، لیکن اس کو سب کی تائید حاصل تھی، ساری قوم جو ہے اس کے ساتھ تھی اور وہ اس کی حرکت پر رضامند تھے، کسی نے روکا نہیں، منع نہیں کیا، بلکہ فیور دی، سپورٹ کیا۔ تو جب سب نے سپورٹ کیا تو جرم ایک شخص کا تھا، کیا ایک شخص نے، لیکن سب نے جو کہ اس کو اوکے کیا تھا تو اس لیے سب اس میں شامل ہوئے اور سب ہلاک ہوئے۔ تو ایک شخص کا جرم جو ہے، ایک شخص کی بغاوت، اگر سب خاموش بیٹھے رہیں یا کریں تو نہ لیکن پسند کریں اور کہیں ٹھیک ہے یار میں تمہیں کوئی بھی جو ہے اپوزیشن یعنی نہیں وہ کروں گا، میں تمہارے مخالفت میں نہیں آؤں گا، تو بس پھر عذاب میں بھی اس کے ساتھ آپ شامل ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم صحیح کو صحیح، غلط کو غلط تو کہہ سکتے ہیں نا، تو نہیں کرتے اگر تو جان لیجئے کہ ایک شخص کی بغاوت پوری قوم کی بربادی کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک شخص کا گناہ جو ہے اس کی سزا صرف ایک شخص کو نہیں ملے گی، بلکہ اس کی سزا ساری قوم کو دی جائے گی، ساری قوم بھگتے گی۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی سرکش اور نافرمان کو قوم نہ روکے بلکہ اس کی تائید اور حمایت کرے تو ساری قوم مجرم قرار دی جاتی ہے اور سبھی کو پھر اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ تو آپ اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نشانی اونٹنی پر ظلم کیا اور اس نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ پھر جب حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی اونٹنی کو کاٹ ڈالا گیا ہے تو پھر ان لوگوں کو 3 دن کی مہلت دی، اور جب یہ مہلت پوری ہو گئی تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ 3 دن بھی تھے، وہ چاہتے تو اللہ کے نبی کو راضی کر لیتے، لیکن بات یہ ہے کہ جب 1 مرتبہ 2 مرتبہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئے اور آپ نہ مانیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، توبہ کرنے کا وقت ہی پھر نہیں ملتا انسان کو۔ تو بس 3 دن جب پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لیا، ان کے سوا ساری قوم ہلاک ہو گئی، ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، مٹ گئی، حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ احادیث میں ہے کہ ان میں سے صرف ایک شخص ابو رغال ان دنوں میں حرم میں مقیم تھا، وہ عذاب سے محفوظ رہا، اس کو عذاب نہیں آیا، لیکن جب وہ حرم سے نکلا، حرم کو چھوڑ کر طائف کی طرف روانہ ہوا تو وہ بھی ہلاک ہو گیا اور راستے میں دفن کر دیا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا کہ راستے سے گزرنے والے اس کی قبر پر سنگ باری کرتے تھے، یہ حدیث میں موجود ہے اور مسند احمد وغیرہ کے حوالے سے ہے، لیکن اس کو محدثین نے صحیح کہا ہے، باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ لیکن اتنی بات تو بہرحال قرآن سے اور احادیث شریف سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے
کہ پوری قوم سوائے ایمان والوں کے ہلاک کر دی گئی۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی۔ یہ خطاب صالح علیہ السلام کا ایسے ہی ہے، یہ اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے، یہ اسی قسم کا خطاب تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مشرک مقتولین سے کیا تھا۔ یہاں پر فرمایا رسالتا کیا ہے؟ واحد کا صیغہ ہے، اور دوسرے تمام انبیاء کے ذکر میں رسالات ربی ہے جو جمع کا لفظ ہے، اور یہاں رسالت ربی واحد ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک ہی معجزہ تھا، صالح علیہ السلام کی ایک اونٹنی یہی تھی، اور دیگر انبیاء کے اور بھی اس کے علاوہ بھی معجزات تھے، اس کے علاوہ بھی پیغامات تھے۔ باقی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والے ہیں، لیکن ہم یہ تو جانتے ہیں کہ نبی اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ جو بھی ان کو پیغام دیا جائے، ایک پیغام دیا جائے یا بے شمار پیغام دیے جائیں، وہ سارے پیغامات اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پہنچا دیتے ہیں، اور بہت نصیحت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں اور نصیحت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ بخاری شریف کے ہم آپ کو ایک حدیث شریف بھی دکھاتے ہیں تاکہ بات کلیئر رہے۔ 3976 اس کے راوی جو ہیں وہ سعید بن عروبہ ہیں، اور انہوں نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے، اور پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک ہے، حدیث مرفوع۔ بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قریش کے 24 مقتول سردار بدر کے ایک بہت ہی اندھیرے اور گندے کنویں میں پھینک دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب دشمن پر غالب ہوتے تو میدان جنگ میں 3 دن تک قیام فرماتے۔ جنگ بدر کے خاتمے کے تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کی سواری پر کجاوا باندھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا غالباً آپ کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آخر آپ اس کنویں کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے، اور کفار قریش کے مقتولین سرداروں کے نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ لے کر آپ انہیں آواز دینے لگے، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا آج تمہارے لیے یہ بات بہتر نہیں تھی کہ تم نے دنیا میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ بے شک ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمیں پوری طرح حاصل ہو گیا، تو کیا تمہارے رب کا تمہارے متعلق جو وعدہ عذاب کا تھا وہ بھی تمہیں پوری طرح مل گیا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لاشوں سے کیوں خطاب فرما رہے ہیں؟ یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ مردے نہیں سنتے، جبھی تو یہ سوال کیا نا کہ ان سے آپ خطاب کر رہے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے، جن میں کوئی جان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ ابھی آپ اس حدیث کو سنتے جائیے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت زندہ کر دیا تھا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن سکیں، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی بات کو ان کو سنا دے۔ لیکن اب مزید آئیے، یہ حدیث مسلم شریف وغیرہ میں بھی ہے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فہم سے سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہہ کے کہ صحابہ کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ مردے سنتے نہیں ہیں، جب بھی یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مردے تو سنتے ہیں، ان کا عقیدہ درست کر دیتے کہ بھائی نہیں مردے تو سنتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سمجھ پا رہے ہو، تم سے ان سے زیادہ نہیں سن پا رہے ہو، ٹھیک ہے، تمہاری جو سمجھ ہے وہ تو ان سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اب اس کے بارے میں آئیے ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوبہ زوجہ ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کو انہوں نے کس طرح میں سمجھایا ہے، کیسے انہوں نے سمجھایا سکھایا ہے، کیونکہ اس حدیث سے متعلق لوگ بہت غلط عقیدے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں قبر والے سنتے ہیں، جب کافر سنتے ہیں تو جو مومن مسلمان ہیں وہ تو اور زیادہ ہی سنتے ہیں اور وہ جواب نہیں دے سکتے، لیکن وہ سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بھی فرمایا کہ وہ جواب نہیں دے سکتے،
کسی بات کو ہاں نہیں کہہ سکتے، وہ جواب نہیں دے سکتے، یہ بھی بات حدیث میں موجود ہے۔ خیر بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کو کس طرح سمجھایا۔ حدیث نمبر 3980 ہے۔ تو چونکہ اس محفل میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے بیان کیا، ابن عمر، یہ کون ہے؟ ان کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پہ کھڑے ہو کر فرمایا، کیا جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے لیے وعدہ کر رکھا تھا اسے تم نے سچا پا لیا؟ اسے تم نے سچا پا لیا؟ کیا ہے؟ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اب بھی اسے سن رہے ہیں۔ اب بھی سے مراد کیا ہے؟ آئیے حدیث کی طرف دیکھیے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم قال انہم الان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابھی، اس وقت، یسمعون ما اقول لهم۔ پھر جب اس حدیث کا ذکر ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے اب جان لیا ہوگا، انہم الان لیعلمون ان الذی کنت اقول لهم هو الحق۔ سمجھ رہے ہیں؟ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کی خوبصورت انداز میں قرآن کی روشنی میں اس حدیث کو قرآن پہ پیش کر کے سمجھایا۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہوں نے اب جان لیا ہوگا، کیونکہ اب تو وہاں پہنچ گئے نا، یہ اب تو آنکھوں دیکھ لیا۔ ابھی تک تو جو کچھ ان کو بتایا تھا انہوں نے صرف سنا تھا، اب تو آنکھوں دیکھ لیا، تو اب انہوں نے سب کچھ جان لیا، اب ان پہ گزر گئی ہے اور گزر رہی ہے کہ جو کچھ میں نے ان سے کہا تھا وہ حق تھا۔ اور پھر اس کی دلیل میں انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد انہوں نے اس آیت کو پیش کیا، آیت پڑھی کہ بے شک آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور آیت پوری پڑھی۔ یہ آیت کئی جگہ ہے مختلف انداز سے، انک لا تسمع الموتى، سورہ نمل آیت نمبر 80 ہے، اور اس کے علاوہ سورہ فاطر وغیرہ اور بھی بہت سی صورتوں میں یہ مضمون مذکور ہے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، آیت نمبر 80 ہے۔ بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، احمد رضا کا ترجمہ ہے، اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنیں، پھر جب پھریں پیٹھ دے کر۔ اب یہاں پر یہ لوگ، بہت سے جو لوگ ہیں جن کے عقیدے خراب ہو چکے ہیں، وہ یا یہ احمد رضا جیسے لوگ، ان کے ماننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد جو ہے وہ کافر، زندہ کافر ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ کافر ہیں نا، کافر نہیں سنتے، ان کے دل مر چکے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنتے سمجھتے۔ بھائی بات یہ ہے کہ کافروں کو مردہ سے مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے تشبیہ دی گئی، جیسے مردہ نہیں سنتا ایسے ہی کافر بھی نہیں سنتے، ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ اللہ سنا دے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کو اگر کوئی نہیں سمجھ پاتا، تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا اور ان لوگوں نے سنا تھا، تو یہ بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر سنا دیا تو انہوں نے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے خاص کر دیا کہ بھائی اس وقت آپ سنا سکتے ہیں، اس وقت آپ سنا دیجئے، اس وقت رسول اللہ نے سنا ہے تو سن لیا۔ الان لفظ ہے کہ اب تو سن رہے ہیں اس وقت، یہ ٹھیک ہے، آگے پیچھے نہیں سن رہے، جس وقت سننے کا حکم دے دیا اس وقت سن رہے ہیں، جیسے کہ ہے کہ جوتوں کی آواز سن رہے ہیں تو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس وقت سنا دیا اللہ نے اس وقت سن لیا، جس موقع پر سنا دیا سن لیا۔ ہر وقت یہ کہ نہیں تمہاری پکار سن رہے ہیں، ہر وقت تمہاری مدد وہ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مدد تو خیر وہ کسی وقت بھی نہیں کر رہے ہیں، اور نہ وہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ایسا کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطان و برہان کہیں بیان کیا ہے کہ ہاں وہ مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایسے بے خیالی میں زبان کی تیزی سے میرے منہ سے بات نکل گئی، لیکن یہ کہ مردے تو مدد کر ہی نہیں سکتے، مرنے والے جو دنیا سے چلے گئے وہ مدد نہیں کر سکتے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں وہ زندہ ہیں وہ مدد کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ مردوں ہی سے مدد لیا کریں، ہر جگہ مردوں ہی کو پکارا کریں۔ جب کوئی دنیاوی کام ہو، نوکری لینی ہو نا، تو مردوں کے پاس جایا کریں کہ آپ ہمیں نوکری دے دیجئے، انہیں کے یہاں نوکری بھی کیا کریں، ٹھیک ہے، انہیں سے کھانا بھی مانگا کریں، پھر سب کام اپنے مردوں ہی سے کرایا کریں، کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ تو جب کسی کے ابا کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے چندہ نہ جمع کیا کریں، اس کو یتیم نہ کہا کریں، کیونکہ وہ زندہ ہیں، سن بھی رہے ہیں، سب کچھ کر بھی سکتے ہیں۔ تو نیک لوگوں کے جو بچے ہیں تو ان لوگوں کی مدد جو ہے انہیں سے لیا کریں۔ تو بہرحال یہ اس ضمن میں بات آئی تو میں نے آپ کو پوری بات بتا دی، لیکن ام المومنین نے اس آیت سے استدلال کیا اور کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں، مردے نہیں سنتے،
سورہ فاطر کی آیت بھی بیان کی کہ مردے نہیں سنتے، آپ ان کو نہیں سنا سکتے، ٹھیک ہے۔ اب جن کے عقیدے بگڑ چکے ہیں وہ جو چاہیں اس کے بارے میں کریں، کرتے رہیں، ان کی مرضی ہے۔ نصیحت تو اسی کو فائدہ دیتی ہے جو نصیحت کو قبول کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے تو پہنچا دیا تھا، تم کو نصیحت بھی کر دی تھی، خیر خواہی بھی کر دی تھی، لیکن تم اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، تم نصیحت کے خواہش مند ہی نہیں تھے، نصیحت کو پسند کرنے والے ہی نہیں تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب آج جو تمہیں سزا ملی ہے اس کے تم نے اپنے آپ کو خود دعوت دی اور خود تم اس کے مستحق ٹھہرے ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں اس قرآن مجید کو صحیح طریقے سے دل کی گہرائیوں سے اور دل کے کانوں سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔